آج میں مقیم اثر صاحب کی ایک حمد لے کر حاضر ہوا ہوں جو غزل کے پیرائے میں ہے کہ سمندروں کو نیا راستہ دیا اس نے، ہزار رازوں سے پردہ اٹھا دیا اس نے۔ سمندروں کو نیا راستہ دیا اس نے، ہزار رازوں سے پردہ اٹھا دیا اس نے۔ کسی کے پیاس پہ جب آ گیا ترس اس کو، سلگتی ریت میں دریا بہا دیا اس نے۔ بنا کے دل کو تمناؤں کا حسین مسکن، ایک اجڑ بن کو گلستاں بنا دیا اس نے۔ نہیں ہے مجھ کو گلہ اپنی بے ثباتی کا، یہ کم نہیں ہے کہ خود سے ملا دیا اس نے۔ کرے نہ ناز کوئی اپنے سر بلندی پر، کرے نہ ناز کوئی اپنی سر بلندی پر، بڑے بڑوں کو ٹھکانے لگا دیا اس نے۔ یہ فیض اس کا خطاؤں سے چشم پوشی کا، یہ فیض اس کا خطاؤں سے چشم پوشی کا، میں بدگماں تھا مگر آسرا دیا اس نے۔ سمندروں کو نیا راستہ دیا اس نے۔ بھئی اس نے صرف زمین و آسمان اور سمندر اور یہی اور ریت ہی پیدا نہیں کی بلکہ سمندروں کو نیا نیا راستہ بھی دیا، نئی نئی دنیا کی بازیافت بھی اس کے حوالے کر دی کہ سمندروں کو نیا راستہ دیا اس نے، ہزار رازوں سے پردہ اٹھا دیا اس نے۔ اور اس کی تخلیقیت کے جتنے بھی راز تھے، اس کی خلاقی کے جتنے بھی راز تھے، ہر راز سے ایک ایک کر کے اس نے پردہ اٹھا دیا ہے انسان کے ذہن و فراست پر، اس کی عقل پر، سارے راز کے پردے جو ہیں وہ کھلتے جا رہے ہیں کہ سمندروں کو نیا راستہ دیا اس نے، ہزار رازوں سے پردہ اٹھا دیا اس نے۔ کسی کے پیاس پہ جب آ گیا ترس اس کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا آپ کو؟ وہ جب اکیلے بیابان ریگستان میں وہ جب بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے اور ان کی والدہ بھی ہاجرہ صفا و مروہ پہ کے چکر لگا رہی تھی، پانی کے دھوکے میں چمکتی ریت کو پانی سمجھ کے وہ جا رہی تھی، تب بھی روتے روتے ایک چشمہ جاری ہوا ان کے پاس، آب زمزم کا، جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک وہ چشمہ جاری رہے گا۔ تو کسی کے پیاس پہ جب آ گیا ترس اس کو، سلگتی ریت میں دریا بہا دیا اس نے۔ اور بنا کے دل کو تمناؤں کا حسین مسکن، ایک اجڑ بن کو گلستاں بنا دیا اس نے۔ یہ اسی کی قدرت تھی کہ دل تو بنایا ہے، دل میں تمناؤں کی دنیا بھی بسا دی، جس سے یہ اتنا خوبصورت تمناؤں کو حاصل کرنے کے لیے ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے، ایسا حوصلہ ملتا ہے کہ انسان اسی تمنا کو حاصل کرنے میں پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ تو بنا کے دل کے تمناؤں کو، کوئی ایک تمنا نہیں رہتی، ہزاروں تمنائیں ہوتی ہیں ہر ایک دل میں، اور یہی تمنائیں ہیں جو زندگی کو حسین بناتی ہیں۔ تو بنا کے دل کو تمناؤں کا حسین مسکن، ایک اجڑ بن کو گلستاں بنا دیا اس نے۔ اگر دل سے تمام تمنائیں نکال لی جائیں تو دل کی حیثیت کیا بچ جاتی ہے؟ ایک اجڑا ہوا جنگل، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک اجڑے بن کو گلستاں بنا دیا اس نے، لیکن تمناؤں کے بنا پر یہی دل جو ہے وہ ایک گلستان کے مانند جو ہے وہ لہلاتا رہتا ہے اور کھلا کھلا سا رہتا ہے۔ بنا کے دل کو تمناؤں کا حسین مسکن، ایک اجڑے بن کو گلستاں بنا دیا اس نے۔ نہیں ہے مجھ کو گلہ اپنی بے ثباتی کا، مجھے اس بات کا کوئی گلہ نہیں کہ میرا بے ثباتی، مطلب میں ابھی ہوں ابھی نہیں ہوں، بے ثبات، کوئی اس کے ٹھہراؤ نہیں ہے، ڈیوریبلٹی نہیں ہے اس میں، جیسے پانی کا بلبلہ ابھی ہے ابھی نہیں ہے، تو مجھے اس کا گلہ نہیں ہے۔ نہیں ہے مجھ کو گلہ اپنی بے ثباتی کا، یہ کم نہیں ہے کہ خود سے ملا دیا اس نے۔ اس بہانے اس نے یہ بھی تو کرم کیا نا کہ خود سے اپنے پاس بلا لیا، پھر خود سے ملوا دیا۔ اللہ کی ذات کی یہی تو بڑائی ہے نا کہ اس نے یہاں جو مٹایا، یہاں جو مجھے بے ثبات بنایا، تو کوئی ایسا نقصان کی بات نہیں ہے، کوئی گھاٹے کی بات نہیں ہے، یہ مجھے مٹا کر کے پھر وہ اپنے پاس بلا لیتا اور خود سے ملوا دیتا ہے۔ یہ کم نہیں ہے کہ خود سے ملا دیا اس نے۔ کرے نہ ناز کوئی اپنی سربلندی پر، گھمنڈ سے یہ روکا گیا ہے شعر میں کہ اپنی اگر تمہیں سربلندی اللہ نے عطا کی ہے تو اپنے اس پر ناز کرنے کی، گھمنڈ کرنے کی، فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑے بڑوں کو ٹھکانے لگا دیا اس نے۔ کہ تم سے پہلے بھی ایسے لوگ آئے جنہیں بہت بڑی کامیابی ملی، بہت ساری دولت ملی، بہت ساری شہرت ملی، بہت سارا علم ملا، اور یہاں تک کہ انہیں فخر ہو چلا تھا اور پھر گھمنڈ ہو چلا تھا، لیکن بڑے بڑے گھمنڈیوں کو اس نے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ تو تمہاری کیا بساط ہے؟ کرے نہ ناز کوئی اپنی سربلندی پر، بڑے بڑوں کو ٹھکانے لگا دیا اس نے۔ یہ فیض اس کا خطاؤں سے چشم پوشی کا، یہ اس کے فیض ہے، اس کا کرم ہے کہ میرے خطاؤں سے، میرے گناہوں سے وہ چشم پوشی کر لیتا ہے، وہ اپنی آنکھیں خود ہی پھیر لیتا ہے، وہ اسے اجاگر نہیں کرتا لوگوں پر۔ یہ فیض اس کا خطاؤں سے چشم پوشی کا کہ میں بدگماں تھا مگر آسرا دیا اس نے۔ حالانکہ میں بدگماں تھا کہ میں تو گنہگار بندہ ہوں، پتہ نہیں میرا کیا انجام ہوگا،
لیکن وہ مولا اتنا بڑا ہے کہ وہ اس نے میرے تمام گناہ تمام خطاؤں کو اس نے معاف کر دیا، اور مجھے پھر بھرپور اجر بھی ملا ہمیں اپنے نیکیوں کا۔ تو میں بدگماں تھا مگر آسرا دیا اس نے، آخر اس کے کرم فرمائے اور اس کی مہربانیوں نے ہی مجھے آسرا دیا، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میرا ٹھکانہ شاید جہنم میں بھی نہ ہو۔ تو مقیم اثر صاحب کی یہ غزل، بلکہ یہ کہ یہ حمد آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔